قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی۔ اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنیں گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئیں، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا، گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی۔ میں اس زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا، تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی پتر اللہ نے اتنا دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا۔ تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے، انتظامات کے، میں واقعی نہیں سنبھال سکتا۔ وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں۔ بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے، ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے گی۔ اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے۔ آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں، تھوڑی سی محنت کی نہیں، تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ اتنی بڑی، وہ بہت سارے دوست آگے کہتے مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا، تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا صحیح ہے اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے بندش کرا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بات کو سمجھیں، بھیجنے والا مالک ہے۔ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان، غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں، جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے، وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ یہ جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا، تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ محنت جاری رکھیں، کاروبار کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے، یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، حقیقت پسند بنے، جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار، تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10۔ تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے، دیا آپ نے، تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے، تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے۔ آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے، کہنے لگا آپ کے ہیں، فرمایا ہمارے نہیں۔ آپ کے ہیں، یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے، فرمایا ہمارے نہیں۔ کہا جناب آپ کے ہی ہیں، فرمایا نہیں ہمارے تو آنے تھے 11، چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا
اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا، اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے اے شیر خدا آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں، میں 11 ہی لایا تھا، بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا یقین، آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں، مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں، نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں، لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے، رزق بارہ اللہ عطا کرے۔ میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا، فلانا ظالم ہو گیا، فلانا جابر ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا، اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا، لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں، زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں، خیالات کی دنیا، خوابوں کی دنیا، لوگوں پر بھروسہ، بندوں سے امیدیں، مخلوق خدا پر توجہ، اتنے مل جائیں گے، اتنے آ جائیں گے، فلانا اتنی مہربانی کر دے گا، ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے، یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے۔ آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں، زمین پر آئیں۔ کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، حقیقت پسند بنو یار۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت، بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی، میں نے اسے کہا کہ پردہ کر، اللہ سے ڈر۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے۔ کہتے میں نے کہا پردہ کر، اللہ سے ڈر، تو کہنے لگی حضور معاف کرنا، آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ میں نے کہا بیٹا کر لو، تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی، پردہ بھی کروں گی، پر ایک بات کرنی ہے، میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں۔ آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یہاں ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں، لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، درویش، صوفی، فقیر، خدا ترس مانتے ہیں، آپ نے ڈھونگ رچایا جہاں آپ ہیں بھی۔ فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ او بھائیو، حقیقت پسند بنو۔ یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا، اسے چھوڑ دو۔ حقیقت حال پر میں، اللہ مجھے معاف کرے، خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ داخل کر لے، حفظ کرا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 45 سال عمر ہے، آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا، حدیث میں موجود ہے، لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں، نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں، اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا۔ اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں، اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ بات درست ہے، پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے، عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو، ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، نا عاقبت اندیشیاں ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں، آپ حقیقت پسند بنیں، حقیقتوں کا سامنا کریں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض
इस बुनियाद पर उठा लेते थे कि मुझे इतनी सलामी भी तो इकट्ठी हो जाएगी ना, लेकिन कर्ज तो इकट्ठा हो जाता था पर सलामियाँ इकट्ठी नहीं होती थी। उसका लाजमी नतीजा परेशानी, आजमाइश, मुतालबा करने वालों की सख्ती, कर्ज के नीचे दबा हुआ इंसान, ये उसका लाजमी और फौरी नतीजा निकला करता था। मेरे भाई, हकीकत पसंद बढ़ें। सबसे पहले और सबसे बड़ी इस हकीकत को समझ लें कि इस कायनात का खालिक अल्लाह ताला, ये सबसे बड़ी हकीकत है। इस हकीकत के साए में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग कभी भी दुश्वारियों का शिकार नहीं होते, कभी भी उलझाव का शिकार नहीं होते। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अल्लाह हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और फिर सबसे बढ़कर रहमान है और रहीम है, फिर सबसे बढ़कर गफ़ार है और सत्तार है। इस हकीकत को समझ लें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का इस तरह इज़हार फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी अता की, कुछ नहीं थे तुम, अदम में थे, उसने तुम्हें वजूद दिया। और फिर इरशाद फरमाया सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें ज़िंदगी अता करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट जाना है। कभी इस हकीकत से कोई शख्स आंखें नहीं फेर सकता कि ये जो उसका अपना वजूद है ये भी सारे का सारा अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी रज़ा पर मबनी। उसने अपना वजूद भी अपनी मर्ज़ी से तश्कील नहीं दिया, कद काठ अपनी मर्ज़ी से तश्कील नहीं दिया, हुस्न व जमाल अपनी मर्ज़ी से तश्कील नहीं दिया। तो फिर कैसी अजीब बात है, ये रोज़मर्रा के मामलात अपनी मर्ज़ी से तश्कील देना चाहता है। इसे चाहिए कि जिस तरह इसका वजूद, इसका हाफजा, इसके चेहरे की साख इसकी अपनी मर्ज़ी की नहीं, रब रसूल की मर्ज़ी की है, तो फिर ये भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की ना गुजारे, इस हकीकत का कायल हो जाए कि जीना भी उसी तरह है जो हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। लेकिन ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई, रिज़्क़ अल्लाह का दिया हुआ, सांसें अल्लाह की दी हुई, लोग जीना अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं। ये हकीकत पसंदी से दूर बात है। जिस शख्स ने जो मशीनरी बनाई है आप उसी से पूछेंगे इसको कैसे चलाना है, आप उसी से दरियाफ्त करेंगे कि क्या चीज़ इस्तेमाल करने से सेहत ठीक होगी, क्या इस्तेमाल करने से ख़राब हो। आप उसी तबीब हकीम के मशवरे से चलेंगे। हम मन चाही ज़िंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस हकीकत को समझ लें कि कायनात का रब, और जब बनाई उसी ने है तो चलेगी भी उसी के हुक्म के साथ। दूसरी बात, पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह तस्लीम कर ले कि अल्लाह के लाडले और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सारी रानाइयाँ, सारी खूबसूरतियाँ, सारा वक़ार और सारी इज़्ज़तें नबी पाक की ग़ुलामी में जमा कर दी। अब कोई शख्स अगर ये चाहेगा कि मैं हुजूर से हट कर कहीं से इज़्ज़त अवेल कर लूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी से हट कर कहीं से मैं कोई खैर इकट्ठी कर लूँ, तो ये हकीकत पसंदी से दूरी है, हो नहीं सकता। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाबी उसी शख्स को मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा। ये कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि सारी कामयाबियाँ, सारा हुस्न, सारा कमाल, सारी खूबसूरतियाँ हुजूर की सुन्नत और शरीयत से वाबस्ता है। हम जितना मर्जी नए दौर का फैशन ओढ़ लें, जितना मर्जी भाग लें, जहाँ तक हमारी रसाई है हम जा लें, लेकिन हक और सच यही है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह कहते हैं महबूब इनसे फरमा दें अगर ये रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी गुलामी करें, अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना लेगा। सबसे बड़ी हकीकत ये है। दूसरी बात जो बड़ी समझने वाली है और गौर करने वाली है, इसी से वाबस्ता कि ये भी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है कि नबी करीम अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں. سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں. اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا، وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا. یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے. اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی بعدی، خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے. تیسری بات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی، اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بہت اچھا محل بنا لے، بہت اچھا گھر بنا لے، بہت آسودہ زندگی بنا لے، جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہیں وہ سارے جمع کر لے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے. بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچا رسید کر دیا. اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے. تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے. تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں. او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے. چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی. تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے. بس چھوٹا سا فرق ہے، کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے. مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے. بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگو رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا. موت اٹل حقیق. میں آپ سے عرض کروں کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی. جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جد و جہد ہے صرف زندگی گزارنے کے، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے. ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم
जीने के लिए करना है, हमें हर सूरत जीने के असबाब जमा करने। और उनका ख्याल ये था कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, रहने वाली भी है। आखिरत के अकाउंट को मजबूत रखते थे, वहाँ नेकियां हर रोज जमा कराते थे। कब्र की वो 2 फुट की जगह उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो जिंदगी में गुनाहों से, ऐबों से, जुर्मों से, नाफरमानियों से बचते थे। सारी जद्दोजहद जीने के लिए की, और फिर हाल ये हुआ कि दुनिया से जाते वक्त वसीयतें शुरू कर दी, पुत्र इतने 1000 रुपये फलां जगह खिरात कर देना, इतने लाख फलाने को दे देना। और भाई साहब जितने आपने ज़िंदगी में दिए हैं बच्चों ने भी उतने ही देने हैं। आप फिक्र न करें, जितनी आपने अपने अब्बा जी के लिए दुआएं की हैं उससे थोड़ी कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने उम्र भर दुनियादारी के लिए कोशिश की तो नतीजा सामने है। इधर आंखें बंद होती हैं, उधर बेटे एक दूसरे पे केस करा देते हैं, ये प्लाट तो अब्बा जी मुझे कह गए थे, यहाँ तो कच्चा रुका मेरे पास भी है, यहाँ तो 3 आदमियों से पूछ ले वो मेरे नाम थे। फितने, फसादात, लड़ाइयाँ और दंगे। खुदारा इस हकीकत को समझ क्यों नहीं लेते कि दुनिया छोड़ के जाना? इस नजरिए को भांप क्यों नहीं लेते कि थोड़े दिनों के लिए आए? ये ज़हन हमारा बन क्यों नहीं जाता? रसूल करीम ने सहाबी का कंधा पकड़ के हिला के कहा था, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। तो या रसूलल्लाह हुक्म फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरुन सबीला कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हकीकत पसंद रहना, दुनिया में यूं वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर गुजारते, राहगीरों की तरह जीना। ओ भाई सुबह से शाम तक कोई तो कोशिश करो, दुनिया छोड़ के जानी है, मर जाना है। हमसे ज्यादा बुलंद पाया लोग गुजरे, हमसे पहले जितने थे सारे बुलंद दर्जात के थे। माली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, अकली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, सरमाया ज्यादा था गुजर गए, इल्म ज्यादा था गुजर गए, फहम ज्यादा था गुजर गए, हिकमत ज्यादा जानते थे गुजर गए, दानाई ज्यादा जानते थे गुजर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल हाजिर हुए, अर्ज़ की हुजूर चलिए अल्लाह करीम की बारगाह से पैगाम अजल आया। तो हज़रत खलील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मालिक कोई खलील भी अपने खलील के लिए पैगाम अजल भेजता है? तो मालिक ने फरमाया, कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है, तो मिलने के लिए बुलाया है तो आइए ना। तो अर्ज़ की मालिक को पैगाम कभी पहले आ जाता तो तैयारी कर लेते। तो कहा, इब्राहीम तंदुरुस्त जिस्म में जिस दिन पहला दर्द हुआ था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था। स्याह बालों में जिस दिन सफ़ेद बाल चमके थे तो पैगाम भेजा तो था। जिस दिन सीधी कमर दर्द से थोड़ी झुकने लगी थी तो पैगाम भेजा तो था। ये पैगाम तो यके बाद दीगरे आते रहे, आए पैगाम आए। कभी दादा की चारपाई को कंधा दिया, कभी दादी की चारपाई को कंधा दिया, कभी रिश्तेदारों के जनाजे पड़े, कभी माँ बाप के जनाजों को कंधे दिए। वक्त तो सारे देखे, लेकिन क्या ख्याल था सिर्फ उन्होंने दुनिया छोड़नी थी। हमारा यहाँ पक्का इरादा है, बहानेबाजी करते हैं हम लोग। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जिन बच्चों के वालिदैन उनकी पैदाइश से पहले दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे पला नहीं करते, उनके यहाँ रिस्क नहीं आया करता। आप जायज़ नाजायज़ इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप। खुदारा इस हकीकत को समझना, ऐसे ही हकीकत पसंदी से दूर ना हो जाना। मौत हर वक्त तलाश करती है, ढूंढ लेती है, एक साथ आगे ना एक साथ पीछे, फिर जाना है और बहरहाल जाना है। भूल जाते हैं लोग, नई दोस्तियां बना लेते हैं लोग, नए ताल्लुकात बना लेते हैं लोग। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाद लोग दूसरों को कबूल करना शुरू कर लेते हैं। तो मैं कब्रिस्तान जाया करता था तो पहले कब्रों के पीछे ज़्यादातर यही लिखा होता था, आखिरी आराम गाह।
کچھ عرصہ پہلے چند سال ہوئے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے کتبے کی بیک سائڈ پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ وہم تھا میرا کہ میں بڑا اہم ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کس نے کہا ہے میں اہم تھا؟ کوئی بھی نہیں، سارے کام چل رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اس حقیقت کو سمجھو، جانا ہے اور بہرحال جانا ہے۔